اچھا وہ جو تفسیر مفتاح الاحسان جو انگلش میں ہے تو یہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود، یہ ان کی اپنی تصنیف ہے، کنز الایمان ان کی تصنیف نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ انگلش میں کیا، اردو کا انگلش میں کنورٹ کیا، لیکن یہاں تو ڈائریکٹ انہوں نے مفتاح الاحسان جو ہے یہ خود انہوں نے لکھا 5 جلدوں میں، جی تفسیر قرآن لکھیے، کریم کی تفسیر لکھیے جی. ماشاءاللہ اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان کی اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ابو کی طرح، اپنے فادر کی طرح خوب دعوت اسلامی میں کام کریں، تو اس سے ان کو بھی مطلب ہے کہ اس سے نفع ہوگا. اگر انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اس طرح تو ظاہر ان کو بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے آپ بنیں گے. بیٹا عبید، ڈو یو انڈرسٹینڈ امیل سنت اردو؟ یہ تھوڑی بہت اردو سمجھتے تھے حضور ماشاء اللہ، کیونکہ گھر میں اردو بھی بولی جاتی تھی تو یہ اردو. اصل بیسک یہ پنجاب کے جی ہاں، ہیں، لاہور کے، لیکن بچے سب شاید وہیں پیدا ہوئے جی ہوں ہاں. گے نا، تو وہاں کے ماحول میں یہ. اسلم بھائی born in عبید بھائی born in South Africa. اسلم بھائی please you tell me something. بچے سب شاید وہیں پیدا ہوئے ہیں. Tell me when to start, I start. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Inshallah azawajal, sab inshallah کوشش کریں گے انشاءاللہ 58 مدنی کافی نکلیں گے نیکسٹ ویکینڈ انشاءاللہ، پورے ساؤتھ افریقہ انشاءاللہ azawajal، تمام مراکز انشاءاللہ azawajal. اور الحمدللہ ہمارے عبید ماشاءاللہ تھوڑا سا اردو الحمدللہ جانتے ماشاءاللہ. You want to say something? Alhamdulillah, he understands very well, mashallah. Whatever you said to him, he understands and he appreciates. Jazakallah. ماشاء اللہ. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب چشتیاں اچھا لاہور کے نہیں تھے؟ چشتیاں شریف کے تھے اور ضلع بھاول نگر. ہاں ہاں ماشاء اللہ چشتیاں شریف. سوال چلائیے. مدنی اپنے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، آپ کیا مطلب روتے ہوئے، رنجیدہ، غمگین، یا خوشی خوشی آئے کہ ماہ رمضان کی برکت فیضان مدینہ میں جا کے لوٹیں گے؟ یہ ایک یادگار منظر تھا جی جی 2011 کا. اللہ. انہوں نے ماہ رمضان یہیں گزارا تھا اور مدنی مذاکروں میں آتے تھے جی اور آپ کے مدنی مذاکرے کا وہاں ہاتھوں ہاتھ انگلش ٹرانسلیشن لکھتے تھے، اور جب مدنی مذاکرہ ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر ان کا لائیو ہوتا تھا جس میں اس رات کے مدنی مذاکرے کی یہ ایکسپلینیشن کیا کرتے تھے. وسلام و مرحبا. یا میتی صاحب تشریف لائے تھے ماشاء مدنی مذاکرے میں. میرا نام حافظ محمد علی ہے، میں ٹرنگور سٹی سے بات کر رہا ہوں. کسی مجبوری کی تحت کتا گھر میں پالنا یہ کیسا ہے؟ ضرورتاً کتا، جیسے کہ چوکی داری کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، تو ضرورت اگر گھر میں چوکی داری گھر کے اندر کی ہے تو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ چوکی دار، گارڈ، یہ سب یہ سب دروازے پر ہی ہوتے ہیں. انسان بھی جو گارڈ ہوتے ہیں نا دروازے پہ ہوتے ہیں، اندر کیا کرے گا، باہر ہوتا ہے دروازے پہ. تو اس طرح کتا بھی دروازے پر پہرا دیتا ہے گھر کے باہر اپنے. ضرورتاً اس کو پال سکتے ہیں، لیکن آج کل کئی لوگ خالی تفریحاً پالتے ہیں. تو یہ کہ حدیث پاک میں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
تو یوں کتے کو پالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ پہرا دینے کے لیے پال سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے انگلی وغیرہ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک تو سمت و جہت سے پاک ہے، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجیے۔ یہ کہ بلندی کی طرف اشارہ ہے، کرنا تو نہیں چاہیے۔ شنیدن بات ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے کوئی اس طرح کرتا تھا نا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس کو مطلب توبہ کرواتے تھے۔ سنا ہے میں نے، پڑھا نہیں ہے۔ تو اگر ذہن یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ادھر اوپر رہتا ہے، اس کا مکان ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو اب چونکہ واضح نہیں، خالی انگلی اٹھاتے ہیں، تو یہ مطلب تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے دل کی بات یہ کہ اللہ تو اوپر رہتا ہے نا، اس لیے انگلی اٹھا رہے، تو اس کا عقیدہ یہ کفریہ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ بیٹھا ہے یہ پھر دوسرا کفر ہے کہ اوپر بھی کیا اور بٹھایا بھی۔ تو بیٹھنا کھڑا ہونا یہ تو ہم لوگوں کی صفت ہے، انسانوں کی۔ اللہ پاک تو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں اس طرح کے، اس کے باڈی پارٹس ماننا یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ تو اور خطرناک ہے کہ کوئی بولے کہ ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، یا مطلب ہمارے کان کی طرح، آنکھ کی طرح اللہ کے بھی آنکھ کان، تو یہ تو پھر صریح کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا اگر یہ کوئی ذہن رکھے گا تو۔ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ضرور پڑھیے، یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے، اس سے ایمان کی حفاظت کا بڑا مطلب سامان ہوگا۔ اس میں بہت سارے اسی طرح کے کفریات کے کلمے لکھے ہیں، مثالیں دی ہیں، کافی مطلب ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے، ضرور پڑھیے گا۔ یہ عبید بھائی جو ہیں ساؤتھ افریقہ میں، ان کے ساتھ ان کے حمیدی صاحب کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، انس، وہ بھی شاید ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، انس بڑے ہیں نا؟ انس بڑے ہیں، تو وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مل کر ہی یہ قافلے سفر کریں۔ ہینڈز اپ ہو تو پتہ چلے۔ انس ہاتھ اٹھائیے گا پلیز، تھوڑا سا ڈیلے ہے، آواز تھوڑی دیر میں پہنچتی ہے۔ جی انس ہیں یہ، اینڈ عبید یو آلسو پلیز ریز یور ہینڈ۔ جی جی، انس ماشاءاللہ۔ دیر از بوتھ آر سن آف حمیدی صاحب، دیر آر بوتھ آر سن آف حمیدی صاحب۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھنے میں عبید جیسے بڑے لگ رہے ہیں، لیکن ایکچولی بڑے انس ہیں ایج میں۔ جی الحمدللہ حمیدی صاحب کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا، آئیے اس کے کچھ مناظر۔ بڑی ہی افسوسناک خبر، بہت ہی ہمارے پیارے اسلامی بھائی مفتی عبد النبی حمیدی صاحب انتقال فرما چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت العالمی موت العالم، یعنی عالم دین کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں مقیم مبلغ دعوت اسلامی مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی عبد النبی حمیدی رحمۃ اللہ علیہ علیل رہنے کے بعد قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ Ya Allah, accept his services. Ya Allah Azza wa Jalla, accept his khidmat. Grant him thawab as per your mercy, Ya Allah. For the sake of Habibullah, for the sake of Nabiullah, sallallahu ta'ala alayhi
عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے درجات کو بلند فرما، آمین، صاحب کے مراتب کو بلند فرما، آمین، مفتی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، یا اللہ قبر سے لے کر حشر تک جنت تک کی منازل میں آسانیاں عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو تحدید کو عطا فرما، قبروں میں انوار نور کی بارش فرما، اے پروردگار ہمیں ہمارے مفتی صاحب جیسا بنا دے. ہم نے دیکھا کتنے کمزور تھے، علیم تھے، مگر تیرے دین کی خدمت کر رہے تھے. Mufti Abdul Nabi Hamidi Rahmatullahi Ta'ala alayh. His departure is a huge loss for Ahlul Sunnah and the Muslim Ummah because he was a great scholar. Qibla Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahab was a teacher, a guide, a mentor, a leader, a spiritual father to many, and we make dua, may Allah grant to Sahab the highest abode in Jannatul Firdaus. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا مبلغ بنو مبلغ. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے مبلغ دعوت اسلامی بننے میں قبلہ مفتی صاحب کا ایک اچھا خاصا ہاتھ ہے. We pray that may he be a means for our forgiveness, and alongside working with him, I was also fortunate enough to have lived with him whilst he was sacrificing his time in order to serve the religion of Islam, and to end on his final words that regardless of any situation, to stick to the Madani environment of Dawat Islami. The loss of Qibla Mufti Abdul Nabi Hamidi Rahimahullah is indeed a great loss for Islam and Ahlul Sunnah. In my own personal experience with Qibla Mufti Sahab, whether communication through the phone or whether I had the honor of being in his physical presence in South Africa, in Pakistan, in the UK when he visited here, he always motivated us and encouraged us to become servants of Deen. And practically through his example, we were always inspired and encouraged. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of his services for the Deen, and may Allah allow us to follow in his footsteps, and may Allah subhanahu wa ta'ala elevate his ranks in the gardens of paradise. الحمدللہ مختلف جگہوں سے جو ہمیں ایصال ثواب مفتی صاحب کے لیے ملا ہے، تو اب تک جو ایصال ثواب ملا اس میں 2307 قرآن پاک، 13444 مختلف پارے، 34,645 سورہ یاسین، 40,633 سورہ ملک شریف، 12,256 سورہ واقعہ، 2,307 قرآن پاک، 13,444 ڈفرنٹ پاراز، 2,59,592 سورہ اخلاص شریف، 66 کروڑ 40,93,126 درود پاک، اینڈ 53,34,497 کلمہ پاک، اور بھی بہت کچھ ایصال ثواب مختلف عمرے حج کے ایصال ثواب بھی اور درود پاک وغیرہ کے بھی اوراد و وظائف بھی ہمیں ایصال ثواب کیا گیا ہے. اچھا، ان کو عطاری لکھتے ہیں، یہ عطاری نہیں تھے، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو سید قطب مدینہ کے جانشین تھے، یہ ان کے مرید تھے. خود ہی مجھے بتایا میں ان کا مرید اور خلیفہ، خلافت بھی انہوں نے دی تھی ان کو، اوروں سے بھی خلافتیں تھیں ان کو معلوم ہوا ہے، لیکن پری مریدی کر نہیں رہے تھے. وکیل ضرور تھے، وکیل عطار، تو اس لیے ان کو قادری رضوی لکھا جائے عطاری لکھنے کے بجائے. اب طالب ہوئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. طالب تھے. اچھا، تب بھی مطلب وہ اصل تو قادری رضوی ہے نا. ہاں، اور انہیں کہیں اور خلافت ہے، لیکن جب سے آپ کی وکالت ملی نا، جس دن سے آپ کی وکالت ملی اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنا مرید نہیں بنایا، سب کو امیل سنت کا ہی مرید بنایا، اور حتیٰ کہ اپنے دونوں بیٹے عبید کو اور انس دونوں کو امیل سنت کا ہی مرید بنایا ہے. یہ دونوں بھی امیل سنت کے مرید ہیں. حضور ان کے ساتھ جو امام شریف کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک کوٹ بھی ہے، یہ ابرار بھائی ہیں، یہ داماد ہیں حمیدی صاحب کے، اور ان کے بھائی ہیں ایک اور، وہ بھی کہیں بیٹھ کر آپ کو سن رہے ہیں. وہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہی، مگر وہ بھی ساتھ شامل ہی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی فیملی کے جو ملک و بیرون ملک ہیں، یہ سب آئی تھنک سب شامل ہوں گے اللہ نے چاہا تو. یہ ابرار بھائی ہیں جو اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، یہ داماد ہیں. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. جی
میرا نام محمد انس زرتاری ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم بعض اسلام بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں, وہ کہتے نہیں ہم اللہ حافظ ہیں, تو ان کیسا کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو یعنی بعض لوگوں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو کہتے نہیں اللہ حافظ ہے. اللہ حافظ, اللہ حافظ ہے, اللہ حافظ ہیں, معنی کیا بنے؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو کہا نہیں میں نہیں بلکہ اللہ حافظ ہے. تو اللہ تو واقعی حافظ ہے, لیکن اس مقام پہ یہ جملہ اچھا یا یہ بولتے ہوں گے کہ ہم لفظ اللہ کے حافظ ہیں, یہ مراد بھی ہو کہ ہم کو اللہ بولنا آتا ہے باقی قرآن یاد نہیں ہے. ہمارے لیے بولتے ہوں گے مذاق میں شاید یہ, تو یہ مواقع مذاق کے نہیں ہیں, بچنا چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ کوئی گستاخی ہو جائے, بے ادبی کفر میں گرا دے. لیکن اب بھی یہ جملہ کفر نہیں ہے. حاجی شاہد صاحب کا پاکستان مشاورت کی طرف سے میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ حمیدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 313 قافلے جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم سفر ہوں گے فیصلہ آباد ڈویژن سے. سبحان اللہ. اور رکن شورا حاجی اطہر بھائی نے بھی موزمبیق سے میسج کیا ہے کہ 26 قافلے یہ موزمبیق سے مفتی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے سفر. اپنے اطہر بھائی 58 کر سکتے ہیں. اطہر بھائی موزمبیق سے کہ ماپوتو ہے, آپ کے ساتھ سہیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اور بھی دیگر جنید بھائی بیٹھے, اور بھی ہمارے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب مل کر موزمبیق سے 58 کم از کم قافلے سفر ہو سکتے ہیں. اور بیرا سے تو بہت زبردست ہے, اور بھی آپ کے یہاں زبردست ماشاءاللہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں, تو 58 کم از کم آپ بھی 58 کریں. یو کے سے ہمارے خالد بھائی نے 58 کا فگر بھیجا ہے کہ 58 قافلے یہ انشاءاللہ آپ کو یو کے سے سفر کروائیں گے. سبحان اللہ. حمیدی صاحب کی تو نکل پڑی ہے, اتنے ایصال ثواب, اتنے قرآن کریم, اور یہ ہے دعوت اسلامی. میں یہی سوچ رہا تھا ادھر بندہ جائے دنیا سے ایمان و عافیت کے ساتھ دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر رہتا ہوا, دینی کام کرتا ہوا جائے, اور وفاداری کے ساتھ جائے. وفاداری تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد جو اس کے بارے نیارے ہونے نا اللہ نے چاہا. ماشاءاللہ بڑے سعادت مند شخص تھے یار. تو آج دیکھو کتنا ایصال ثواب ہو رہا ہے, ورنہ دنیا سے جاتے تو سر سبھی کو جانا ہے, کتنا حصہ گھر والے تھوڑا وہ ایصال ثواب کرتے ہیں, باقی اور کون کرتا ہے. لیکن ان کا ماشاءاللہ یہ کہ کیا بات ہے. بعض اوقات دعوت اسلامی والے اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں کہ کوئی بولتا ہے کہ یار ایسے سنے کہ یار مرنے کو جی چاہتا ہے دعوت اسلامی میں. تو یہ کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. دعوت اسلامی مت چھوڑیے گا, کبھی جائیے گا نہیں. مجھے بھی چھوڑ کے نہیں جانا, میری دعوت اسلامی کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا. کام کرتے رہنا, کام کو سلام ہے. دعوت اسلامی جتنا کام کرو گے انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ الکریم. ملاوی سے 12 قافلوں کی آواز آئی ہے. عثمان مدنی جو وہاں ہوتے ہیں انہوں نے بھی نیت کی ہے. یہ امین بھائی بھی انشاءاللہ, امین قافلہ, ان سے بھی درخواست اگر وہ ہوں سن رہے ہوں تو افریقہ کے دیگر ممالک سے بھی قافلے سفر کریں. جیسا حاجی شاہد نے یہاں سے نیت بھیجی ہے, تو جیسے فیصلہ آباد ڈویژن سے, تو اس طرح انشاءاللہ ملک بھر سے مزید نیتیں آئیں تو خوب قافلوں کی دھوم دھام بھی ہوگی, اور حمیدی صاحب کے لیے اللہ نے چاہا تو خوب ایصال ثواب کی ترقی بنے گی. ہمارے رکن شورا حاجی ایاز بھائی جو سندھ مشاورت کے نگران بھی ان کے معاون ہیں عرفات رضا تاری, تو سندھ سے بھی انشاءاللہ الکریم 313 قافلے جو ہے وہ حمیدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے روانہ. انشاءاللہ کوئی ٹائم فریم ہے یا فور ایور؟ تو یہ تو 11 12 13 کر رہے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار. اگر یہ سارے قافلوں کے لیے آپ کہیں تو جو شوال المکرم کا مہینہ ہے, جیسے اپریل کا مہینہ ہے, تو ڈیورنگ دس منتھ اگر یہ سارے قافلے اتنا مینیج ہو جائیں تو جس طرح کی نیت آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اگر سارے مل کر کوشش کریں تو 2600 قافلے اگر یہ سفر کروا دیں تو مدینہ ہو جائے گا اس پورے مہینے میں. ٹائم کا ہدف ضروری ہے, ٹارگیٹ ضروری ہے,
वरना फिर भूल भुलैया हो जाएगा कि इतने अरसे में हम ये इतने काफिले सफ़र कराएंगे। ये खुद जो देते ना, हम इतने कराएंगे तो गिनेगा कौन यार। आप उन्हें हदफ दो, फिर इसकी कारकर्दगी मजलिस काफिला का दो, तो सारी कारकर्दगी मैं देखूं, मेरी आंखें भी ठंडी हों और कंफर्मेशन भी हो जाए कि वाकई सफ़र किए, मज़ा आएगा ना। कराची से 112 की नीयत आ रही है। सुभान अल्लाह। सैयद आरिफ शाह साहब टाइम कितने अरसे में करवाएंगे? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में इंशाअल्लाह। इसी महीने में कारकर्दगी बननी चाहिए। सैयद आरिफ शाह साहब जहाँ हैं वहाँ से उन्होंने 163 काफिलों का कहा है। 163 कहाँ से? सैयद आरिफ शाह साहब हैं, उन्होंने कहा है। तो 163 काफिले उनके भी हैं इंशाअल्लाह। इनके यहाँ तो ज़्यादा होने चाहिए यार। सुन रहे हैं, 313 कर ले तो क्या बात है। आपके ज़बान से ज़्यादा निकले तो फिर ज़्यादा ही होता है ना। फिर तो ऐसा तो है नहीं कि 100 अप्रैल में करेंगे ये। अप्रैल में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नए सवालात जो नाजरीन से किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है लेकिन साल के कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है, ऐसे दिनों की सिर्फ तादाद बताइए। सवाल नंबर 2, एक बहुत बड़े मुहद्दिस का चेहरा बिगड़ कर गधे जैसा बन गया था, इसकी वजह क्या बनी थी। सवाल नंबर 3, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में कितने अंदाज़ के बाल मुबारक रखे, सिर्फ तादाद बताइए। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो मुहद्दिस साहब की आपने कहा ना चेहरा यूं हो गया, तो मैं बोलते हुए मेरी ज़बान भारी हो रही थी। वैसे ये इसको चर्चा करना इस तरह समझ में आता नहीं है ना। तब्दील करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा। ये सवाल आते ही बस जहनों क्या यार, ये बुजुर्गों ने भी हमारे पर्दा रखा, इनका नाम नहीं लिखा। इनके साथ ये हुआ, इनके दर्जे बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। इसको सुन लें, मदनी चैनल के नाजरीन हाजरीन जितने भी हैं सब सुनें। बुजुर्गों के ताल्लुक से सोच ये होनी चाहिए, बुजुर्गों के ताल्लुक से सोच बाअदब हो, बिल्कुल तहजीब के साथ हो, और बस ये समझे कि ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से, हमारे अकाबरीन के ताल्लुक़ से, अल्लाह के नेक बंदों के ताल्लुक़ से ज़बान अदब के पानी से धुली हुई हो और उनका ज़िक्र पाक होना चाहिए। अल्लाह करे कि हो जाए। और ये जो मैंने अर्ज़ कर दी इसको बस आप सुन लें, समझ लें, सीख लें। जो इस तर्ज़ पर है आशिकान रसूल में से मदीना मदीना, वरना जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से नहीं अपने मोबाइल से भी निकाल रखा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, वो जो सवाल निकाला ना उसकी जगह एक सवाल ये शामिल कर लें। हज़रत मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह
نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام بتائیے. حمیدی صاحب نے جو 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، حمیدی صاحب نے جو انگلش میں 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اس کا نام بتائیے. یہ سوال بن جائے گا. سوال نمبر 2 نوٹ کر لیجئے. مفتی عبد النبی حمیدی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے انگلش میں 5 جلدوں میں جو تفسیر قرآن لکھی ہے اس کا نام بتائیے. حاجی امین قافلہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مدینہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی امین قافلہ نے بھی یہی بتایا کہ انشاءاللہ الکریم جو نیتیں آ چکی ہیں ان کا بھی فالو اپ ہوگا، اور جو نیتیں نہیں آئیں تو ان کا بھی ہم انشاءاللہ اپڈیٹ بنا کر اور انشاءاللہ بھرپور مدنی قافلے جو ہے وہ سفر ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. یا اللہ پاک، جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ 26 فرامین اطہار امیر اہل سنت کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کا منظور نظر اور پسندیدہ بنا، اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ فیضان لیلۃ القدر. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 10,33,551 1,33,551. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,26,988 726,988. مجموعی کارکردگی 17,60,539 1,760,539. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز ایک شخص کسی راستے سے جا رہا تھا کہ اسے سخت گرمی محسوس ہوئی. اسے کنواں مل گیا. وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا. جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس شخص نے سوچا اس کتے کو بھی میری ہی طرح پیاس لگی ہے. وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا اور موزہ اپنے منہ میں دبا کر باہر آیا، پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس کا یہ فعل اللہ کریم کو پسند آیا اور اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی اجر ہے؟ فرمایا، ہر تر جگر یعنی ذی روح میں ثواب ہے. ایک حدیث پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل کر دی گئی کہ اس نے بلی کو بند کر دیا، نہ خود کچھ کھلایا نہ آزاد کیا کہ وہ کچھ کھا لیتی. بلی بیچاری بھوک سے مر گئی. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک پیاسے کتے کا احساس کرنے اور اسے پانی پلا دینے کا عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں پسند آ گیا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس شخص کی مغفرت فرما دی. جبکہ ایک بلی کی بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والی عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. لہذا جانوروں کا احساس کرتے ہوئے ان پر بھی رحم کرنا سیکھیے.